اسرائیلی فوج کی غزہ میں اندھا دھند بمباری، صہیونی فوج کی پناہ گزین کیمپوں پر پھر سے گولہ باری، غزہ میں عدہ کے پناہ گزین کیمپ پر بھی بارود کی بارش، متعدد افراد شہید اور زخمی، جنوبی لبنان پر بھی اسرائیل کا فضائی حملہ، بچوں سمیت 3 افراد شہید۔ لبنانی پارلیمنٹ کے رکن کے مطابق اسرائیل کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لبنان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی حملے سے متعلق معلومات اور تصاویری شواہد کے ساتھ اقوام متحدہ کو شکایت کریں گے۔ ڈینگی کے خطرناک وار، لاہور میں ڈینگی بخار سے خاتون سمیت مزید 2 افراد چل بسے۔ شہر سے ڈینگی کے 85 نئے مریضوں کی تصدیق، مختلف اسپتالوں میں 129 مریض زیر علاج، مزید 27 مقامات پر لاروا تلف کیا گیا۔ اور لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 383 ریکارڈ کی گئی۔ اسرائیل نے فلسطینیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے، امریکہ نے صہیونی فورسز کے جنگی جرائم پر آنکھیں بند کر لی، سپر پاور کا تل ابیب کی مکمل حمایت کا اعلان۔ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی سے حماس دوبارہ منظم ہو جائے گی، اسرائیل کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی فلسطینی صدر سے ملاقات، محمود عباس کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، عالمی مطالبات کے باوجود غزہ میں جنگ بندی نہیں ہوگی، نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی برقرار۔ ترک صدر طیب اردوان نے ایک بار پھر فلسطین کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ کارکنوں سے خطاب میں کہا کہ عالمی برادری کے سامنے غزہ میں خون ریزی کی جا رہی ہے، فلسطینی بہن بھائیوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، فلسطینیوں کی جانیں لینے والے قاتلوں کا تعاقب ہم پر فرض ہے، مقبوضہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کی حرمت کا تحفظ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ دوسری جانب عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے غزہ میں ایک بار پھر جنگ بندی کی اپیل کر دی۔ دنیا بھر میں اسرائیل مخالف اور فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں 20 لاکھ افراد کا اجتماع، ملکی قیادت بھی شریک۔ واشنگٹن کا فریڈم پلازا فلسطین کو آزاد کرو کے نعروں سے گونج اٹھا، 2 لاکھ سے زائد افراد کا غزہ کا محاصرہ ختم کرنے اور جنگ بندی کا مطالبہ۔ لندن، برلن، پیرس، انقرہ اور استنبول میں بھی مظاہرے، غزہ پر حملوں اور فلسطینیوں کی نسل کشی کی شدید مذمت۔ غزہ میں نسل کشی کے خلاف مذمتی خط پر دستخط کرنا جرم بن گیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایوارڈ یافتہ صحافی سے استعفیٰ لے لیا۔ خاتون نے گزشتہ ہفتے ایک خط پر دستخط کیے تھے جس کا عنوان تھا اسرائیل کی غزہ میں حماس کے خلاف جنگ نسل کشی ہے۔ اس خط پر دیگر معروف صحافیوں اور مصنفین سمیت سینکڑوں افراد نے دستخط کیے تھے۔ اسرائیلی وزیر تباہ حال غزہ پر ایٹم بم گرانے کی باتیں کرنے لگے۔ انتہا پسند اسرائیلی وزیر نے کہا کہ غزہ پر ایٹم بم گرانا خارج از امکان نہیں، فلسطینیوں کو آئرلینڈ یا کسی صحرا چلے جانا چاہیے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق انتہا وزیر کی اسرائیلی کابینہ اجلاس میں شرکت پر پابندی عائد کر دی گئی۔ غزہ پر ایٹم بم گرانے کی اسرائیلی وزیر کی دھمکی، سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی شدید مذمت۔ اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیلی دھمکی ثبوت ہے کہ صہیونی ریاست اور ایٹمی قوت انتہا پسند جنونیوں کے ہاتھ میں ہے۔ ایٹم بم گرانے کا بیان مستقبل کی سوچ اور ارادوں کا عکاس ہے۔ IAEA فی الفور صہیونی فورسز کی جوہری تنصیبات پر مانیٹر کرے۔ سندھ میں ضمنی بلدیاتی انتخابات، جیالوں نے میدان مار لیا۔ کراچی میں 3 چیئرمین اور 1 وائس چیئرمین کی سیٹ جیت لی۔ مرتضی وہاب، سلمان عبداللہ مراد، سیف اللہ چیئرمین، حامد حسین وائس چیئرمین منتخب ہو گئے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب UC 13 کے چیئرمین منتخب، 3976 ووٹ لے کر کامیاب۔ جماعت اسلامی کے امیدوار نور الاسلام 1566 ووٹ حاصل کر سکے۔ UC مراد میمن سے پیپلز پارٹی کے امیدوار سلمان مراد 10,007 ووٹ لے کر کامیاب۔ اندرون سندھ میں بھی پیپلز پارٹی بازی لے گئی۔ کشمور میں PP امیدوار رمضان مزاری 1500 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر، سندھ یونائٹڈ پارٹی کا دوسرا نمبر۔ خیرپور میں پیپلز پارٹی کامیاب۔
کارکنوں کا جشن، فاتح امیدواروں کو ہار پہنائے گئے۔ گنبٹ میں پیپلز پارٹی کے صدام جوکیو 521 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ جی ڈی اے کے امیدوار اسد اللہ شیخ 206 ووٹ حاصل کر سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی زیر صدارت ون ونڈو آپریشن کے قیام سے متعلق خصوصی اجلاس لاہور میں سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کے لیے ون روف ون سٹاپ سلیوشن پر تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ پیڈمک اور پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن ون ونڈو آپریشن سینٹر میں سروسز فراہم کریں گے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے۔ امریکہ نے صہیونی فورسز کے جنگی جرائم پر آنکھیں بند کر لیں۔ سپر پاور کا تل ابیب کی مکمل حمایت کا اعلان۔ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے غزہ میں جنگ بندی سے حماس دوبارہ منظم ہو جائے گی۔ اسرائیل کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی فلسطینی صدر سے ملاقات۔ محمود عباس کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ عالمی مطالبات کے باوجود غزہ میں جنگ بندی نہیں ہوگی، نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی برقرار۔ ترک صدر طیب اردوان نے ایک بار پھر فلسطین کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ کارکنوں سے خطاب میں کہا، عالمی برادری کے سامنے غزہ میں جو خون ریزی کی جا رہی ہے، فلسطینی بہن بھائیوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ فلسطینیوں کی جانیں لینے والے قاتلوں کا تعاقب ہم پر فرض ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کی حرمت کا تحفظ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ دوسری جانب عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے غزہ میں ایک بار پھر جنگ بندی کی اپیل کر دی۔ دنیا بھر میں اسرائیل مخالف اور فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں 20 لاکھ افراد کا اجتماع، ملک کی قیادت بھی شریک۔ واشنگٹن کا فریڈم پلازا فلسطین کو آزاد کرو کے نعروں سے گونج اٹھا۔ 2 لاکھ سے زائد افراد کا غزہ کا محاصرہ ختم کرنے اور جنگ بندی کا مطالبہ۔ لندن، برلن، پیرس، انقرہ اور استنبول میں بھی مظاہرے۔ غزہ پر حملوں اور فلسطینیوں کی نسل کشی کی شدید مذمت۔ غیر قانونی شناختی کارڈز کے خلاف نادرا کا بڑا ایکشن۔ 18,000 سے زائد غیر قانونی شناختی کارڈز منسوخ۔ جعلی شناختی کارڈز کا مقصد ملکی سیکیورٹی اور استحکام کو نقصان پہنچانا تھا۔ نئے اقدامات سے خونی رشتہ داروں کی بایو میٹرک تصدیق جاری۔ ایس ایم ایس کے ذریعے خاندان کے سربراہ کو مطلع کیا جانے لگا۔ ڈیٹا تک رسائی کے لیے 2 مراحل میں تصدیق اور داخلی نگرانی کا نظام بھی تشکیل۔ اور لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 383 ریکارڈ کی۔